آپ کا کیا خیال ہے کہ جب جہانگیر خان صاحب نے اسکواش کھیلنے کا اور اس میں وقت گزارنے کا، وقت لگانے کا اور ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہوگا ڈاکٹرز کی رائے کے خلاف، جب ڈاکٹرز نے ان کی 2 ہارنیاں کی سرجریز کی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ معاشرے نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہوگی؟ یا مسٹر بیسٹ نے جب وی لاگس کرنا شروع کیے شروع میں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ساری دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہوگی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ہاں آپ ایک دن بہت بڑے یوٹیوبر بن جائیں گے، ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، چلیں کرتے رہیں اپنا کام؟ یا ہری بدھا مگر نے جب ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کی ٹھانی، جب اس کی یعنی دونوں ٹانگیں مصنوعی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے، معاشرے نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہوگی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کو تو جا کے اپنی عدالتوں میں کیس لڑنا پڑا کہ جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کو بین کیا ہوا تھا وہاں کی عدالتوں نے، نیپال کی عدالتوں نے، کہ وہ کلائمبرز نہیں ہو سکتے، اس کو وہ کیس الٹا لڑنا پڑا، یعنی لوگوں کی باتوں کے اگینسٹ اس کو جانا پڑا۔ السلام علیکم جی، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں آپ کے سوالات ہوں گے اور میرے جوابات ہوں گے۔ اور آج کے اس سلسلہ کے فرسٹ وی لاگ میں جو سب سے پہلا سوال ہم شامل کریں گے وہ رجب علی راجہ صاحب کی طرف سے یہ سوال ہے، اور کویسچن یہ ہے کہ فیصلہ کیسے کیا جائے، یعنی ڈیسیجنز کیسے لیے جائیں، خاص طور پہ اچھے ڈیسیجنز کیسے لیے جائیں۔ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں لوگ فیصلہ کرنے میں اور فیصلہ نہیں کر پاتے، اس کا حل کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں 3 سے 4 باتیں میں آپ سے مختصر شیئر کر دیتا ہوں جو میں نے سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ آپ کوئی اچھا فیصلہ نہیں کریں گے، یہ اٹ سیلف ایک ڈیسیژن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں، پہلے سے اسکل آپ کے پاس موجود ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے مے بی آپ اویئر نہیں ہیں، آپ پازیٹیو کانٹینٹ، اچھا کنسٹرکٹیو کانٹینٹ نہیں سنتے، پڑھتے، دیکھتے، یا آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے، یا آپ نے خود اس بات کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ آپ کوئی اچھا فیصلہ نہیں کریں گے، کوئی بڑا فیصلہ نہیں کریں گے، یہ اٹ سیلف ایک ڈیسیژن ہے۔ اس کا مطلب ہے فیصلے آپ پہلے سے کر رہے ہیں۔ اوکے، ناؤ از دا ٹائم فار یو ٹو میک بیٹر ڈیسیجنس۔ وہی اسکل آپ نے یوز کرنی ہے جو پہلے سے آپ یوز کر رہے ہیں، کوئی نیا کام آپ نے نہیں کرنا، یعنی فیصلہ کرنے کی اسکل وہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ دوسری بات، جو فیصلہ آپ کرنا چاہتے ہیں کسی جاب کے حوالے سے، پروفیشن کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، میں بھی اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے، کسی ریلیشن شپ سے متعلق، کسی بھی معاملے سے متعلق جو آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ آپ کا پیشن ہے، وہ کام، وہ ایکٹیویٹی، یا کیا وہ آپ کا پیشن بن سکتا ہے؟ یعنی وہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہچکچا رہے ہیں، میں بھی آپ ایک جاب چھوڑنا چاہتے ہیں، ایک نیا کریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، کیا وہ کام آپ کو واقعی دل سے پسند ہے؟ اگر آپ کو وہ کام پسند ہے، آپ کا پیشن بن سکتا ہے، یا آپ کا پیشن بن رہا ہے، یا آپ کو وہ کام بہت اچھا لگتا ہے، وہ ایکٹیویٹی، تو پھر دیر کس بات کی؟ پھر آپ کو کون روک رہا ہے؟ سوائے آپ کے، آپ کو اور کوئی بھی نہیں روک رہا۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ معاشرہ، والدین، دوسرے لوگ وہ آپ کو روک رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خاص طور پہ اگر وہ کام آپ کا پیشن ہے، اور دنیا کی تاریخ، انسانیت کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے کہ جب لوگوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ جن کے بارے میں یہ سوچا جاتا تھا لوگوں کے بارے میں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اچھا فیصلہ کیا، بہتر فیصلہ کیا، اور وہ پازیٹیو کام وہ کر ڈالے کہ جو وہ کرنا چاہتے تھے، اور بعد میں پھر وہ عظیم داستانیں بن جاتے ہیں کامیابیوں کی۔ فار ایگزامپل، ایک اور جو سلسلہ ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نے سکسیس سٹوریز کا جو سلسلہ کر رہے ہیں اس میں ہم نے جہانگیر خان صاحب کو ڈسکس کر لیا ہے، ہری بدھا مگر کو ڈسکس کیا ہے جس نے جو فرسٹ ایور ابو نی ڈبل ایمپیوٹی تھا اور اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ تو یہ ان کی زندگیوں میں ڈیسیجنز تھے، بڑے ڈیسیجنز تھے، انہوں نے وہ ڈیسیجنز لیے کیونکہ وہ خود وہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے، ان کا دل اس کام میں تھا، وہ خود وہ کام کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ یوں سوچتے ہیں کہ وہ کام آپ کا پیشن ہے یا نہیں، وہ آپ کو پسند ہے بھی یا نہیں، پھر فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کی رائے اپنے اوپر امپوز کر رہے ہیں، دوسروں کے فیصلوں کو، دوسروں کی چوائسز کو، دوسروں کی مرضی کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً کانفلکٹ ہوگی آپ کے اندر وہ فیصلہ کرنے میں، ایک کشمکش کا آپ شکار ہوں گے، ایک تضاد سا آپ فیل کریں گے وہ فیصلہ کرتے ہوئے، وہ کام کرتے ہوئے، اگر آپ کو وہ کام پسند نہیں ہے اور آپ محض دوسروں کی دی ہوئی ڈائریکشن کوڈ اور ڈکٹیشن کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ اس بارے میں بھی کلیئر ہو جائیں۔ تیسری بات فیصلہ کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی رائے سے خوفزدہ ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس بات سے باہر نکلیں، لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے، یہ لوگ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ
جب جہانگیر خان صاحب نے اسکواش کھیلنے کا اور اس میں وقت گزارنے کا، وقت لگانے کا اور ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہوگا ڈاکٹرز کی رائے کے خلاف، جب ڈاکٹرز نے ان کی 2 ہارنیاں کی سرجریز کی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ معاشرے نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہوگی؟ یا مسٹر بیسٹ نے جب وی لاگس کرنا شروع کیے شروع میں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ساری دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہوگی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ہاں آپ ایک دن بہت بڑے یوٹیوبر بن جائیں گے، ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، چلیں کرتے رہیں اپنا کام؟ یا ہری بدھا مگر نے جب ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کی ٹھانی، جب اس کی یعنی دونوں ٹانگیں مصنوعی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے، معاشرے نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہوگی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کو تو جا کے اپنی عدالتوں میں کیس لڑنا پڑا کہ جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کو بین کیا ہوا تھا وہاں کی عدالتوں نے، نیپال کی عدالتوں نے، کہ وہ کلائمبرز نہیں ہو سکتے، اس کو وہ کیس الٹا لڑنا پڑا، یعنی لوگوں کی باتوں کے اگینسٹ اس کو جانا پڑا۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے تو اس پہ غور کریں اور اس ڈیسیژن لینے کا جو مرحلہ ہے اس کو اپنے لیے آسان بنائیں۔ ڈونٹ کیئر اباؤٹ ادرس، اباؤٹ یور پاسٹ کا ذکر ہوا ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یا تو آپ لوگوں کی باتوں سے خوفزدہ ہیں، یا آپ کے ماضی میں کچھ ایسے واقعات رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ خوفزدہ ہیں، مے بی آپ کا سیلف امیج اسٹرانگ نہیں ہے، آپ اپنے ماضی کے جو نیگیٹو ریزلٹس ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ آپ ماضی میں فلاں کام میں ناکام ہوئے تھے تو اس میں بھی کہیں ناکام نہ ہو جائیں۔ یہ ایک اور ریزن ہے جب آپ فیصلہ لینے میں ہچکچا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ریزن یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ آپ نہیں کر سکیں گے، یا اس میں ٹائم اور انرجیز بہت زیادہ لگ جائیں گی، یا ریوارڈز بہت لیٹ ملیں گے، یعنی آپ 50-50 ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کامیابی ملے گی بھی یا نہیں۔ یہ ایک بڑی میزریبل سچویشن ہے۔ پہلے تو آپ خود کرسٹل کلیئر ہونا کہ آپ وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، وہ کام جو ہے وہ آپ کر لیں گے یا نہیں۔ پہلے تو اس بارے میں کرسٹل کلیئر ہوں کہ اگر کوئی ہرڈلز آپ کو فیس کرنا پڑے تو کیا آپ نے اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، مینٹلی، ایون فزیکلی، فائنینشلی، سکلز کے حساب سے کیا آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، اس قابل بنایا ہے کہ آپ وہ چیلنجز فیس کر لیں گے اور آپ کوئی نہ کوئی راہ نکال لیں گے اور یو ول موو فارورڈ۔ یہ بھی فیصلہ کر لیں، کیونکہ محض پیشن ہونا کافی نہیں ہے، محض پیشن کافی نہیں ہے، محض فیصلہ کرنا بھی کافی نہیں ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک جرنی ہے، ایک پروسیس ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ٹائم ٹیسٹس یو، یور ریزلٹس دے ٹیسٹ یو، یہ سارے وہ امتحانات ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر وہ کامیابیاں ملتی ہیں جو کامیابیاں آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اوکے، تو یہ 3 سے 4 چیزیں تھیں جو میں آپ سے کوئکلی ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو لسٹ ہے ریزنز کی، اٹ ڈز ناٹ اینڈ ہیئر، دس لسٹ گوز آن اینڈ آن، ڈفرینٹ ریزنز جس کی وجہ سے لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو 3 سے 4 یا میں بھی 5 آپ سے ریزنز میں نے شیئر کیے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے کوئی ویلیو لائے ہوں گے، اور جب آپ فیصلہ کرنے کی جو سکل ہے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، یعنی بار بار اچھے فیصلے کرتے ہیں، بڑے فیصلے کرتے ہیں، رسک لیتے ہیں، اپنے پیشن کو سامنے رکھ کے، اپنے جذبے کو سامنے رکھ کے، جو آپ کے ایمز ہیں، ایمبیشنز ہیں، خواب ہیں، ان کو سامنے رکھ کے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ جو مسل ہے، یہ جو سکل ہے فیصلہ کرنے کی، یوں سمجھیں کہ یہ آپ کے اندر ایک مسل ہے، جیسے ہمارے یہ مسلز ہوتے ہیں، جب ہم ان پہ کام کرتے ہیں، جو فزیکل مسلز ہوتے ہیں، جب ہم جم میں جا کے ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، ان مسلز کو یوز کرتے ہیں، تو یہ مسلز سائز میں گرو کرتے ہیں، یہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، یہ مسلز یہ کمزور نہیں ہوتے۔ تو فیصلہ کرنے کی جو جرأت ہے، اس کو بھی آپ اپنے اندر ایک سائیکولوجیکل مسل سمجھیں جو آپ کے مائنڈ کے لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جذبات کے لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اچھے فیصلہ، چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے سٹارٹ کریں، وہاں سے جب آپ آغاز کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ بڑے بڑے رسک لے سکتے ہیں اور بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ بلائنڈلی جو ہے وہ رسک لینا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ سکل پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے فیصلہ کرنے کی، اس سکل کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، صحیح ڈائریکشن میں اس کو لانے کی ضرورت ہے، اور اپنے پیشن کو سامنے رکھ کے، ان کانسیپٹس کو سامنے رکھ کے کلیئر ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد فیصلے کرنا آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا، اور آخر میں عظیم نتائج آپ کے منتظر ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک کرنا آپ کا کام ہے، ریزلٹس ان کا آپ کی زندگی میں آنا یہ ریزلٹس کی ذمہ داری ہے۔ اٹ از اے پرومس بائی نیچر۔ شکریہ۔